تو آئیے بھائیوں، اس نے پیشن گوئیاں کی، میں اس کی کچھ پیشن گوئیوں کو آج آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے اس کی اپنی باتیں جو اگر اس کی پیشن گوئی جھوٹی ہو تو کیا کہتا ہے. خود مرزا غلام کہتا ہے قرآن اور تورات بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ نبی یا نبوت کے سچے ہونے کے سب سے بڑی دلیل نبی کی پیشن گوئی کا پورا ہونا ہے. نبی سچا اسی وقت ہوگا جب اس کی پیشن گوئی پوری ہو. استفتاح صفحہ نمبر 3، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ مصنف ہے اس کی. پھر آگے کہتا ہے اللہ کے الہام کا پورا ہونا یقینی امر ہے. یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الہامات وقوع پذیر نہ ہوں. یعنی اللہ جو نبی کو وحی کے ذریعے مستقبل کی خبر دیتا ہے اس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شبہ نہیں. آئینہ معرفت صفحہ نمبر 83، مصنف یہی ہے غلام احمد قادیانی. پھر آگے کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو ایسی نہیں مل سکتی جو میرے سچ اور جھوٹ کو ثابت کر سکے مگر میری پیشن گوئیاں، یعنی میری پیشن گوئیوں سے افضل اور بہتر کوئی بھی طریقہ نہیں میری نبوت کو جانچنے کا. ٹھیک ہے، یہ خود کہہ رہا ہے دیکھ لو اگر میری پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں تو میں سچا ہوں، مطلب یہ اگر نہیں پوری ہوتی ہیں تو پھر میں جھوٹا ہوں. یہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 232. میں یہاں پر اپنے قادیانی حضرات کو متوجہ کروں گا ان کو کہ اللہ کے لیے مجھے امید ہے آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو جنت ملے، تو پھر جھوٹے آدمی کے پیچھے چلنے سے جنت نہیں ملتی. اللہ کے لیے آپ آئیے. یہ آپ کو میں کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ کی اپنی کتابوں کا، اور میں ان مسلمانوں کو بھی جو سیدھے سادے مسلمان ہیں لیکن ان لوگوں کی باتوں میں آ کر قادیانیت کو اختیار کر رہے ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں. دیکھیں جھوٹا، اس پہ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اب اس کے پیچھے چل کے کیسے کامیاب ہوں گے. اور یہ شخص آج اللہ کے فضل و کرم سے میں صرف 2 پیشن گویاں اس کی آپ کے سامنے رکھوں گا اور دونوں جھوٹی ثابت ہوں گی اور پورے حوالے کے ساتھ. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خود مرزا فتویٰ دیتا ہے جھوٹے کے متعلق اور جھوٹ سے متعلق. وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. یہاں تک یعنی کہہ رہا ہے جھوٹ بولتے ہوئے کنجر اور ولد الزنا بھی شرماتے ہیں. شحن حق جلد 2 صفحہ نمبر 160، مرزا غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گئی باتیں، کتنی شدید باتیں کر رہا ہے جھوٹے کے لیے اور خود جھوٹا ثابت ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا. پھر وہ آگے کہتا ہے چشمہ معرفت میں جب ایک بات میں کوئی شخص جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری بات میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. صحیح کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ چاول کا دیکھ کا ایک ہی دانہ کافی رہتا ہے، پھر بعد میں اعتبار ختم ہو جاتا ہے. پھر آگے ایک جگہ اور کہتا ہے ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے وہ خود ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو وحی ہے. ایسا بد ذات انسان تو کتوں، سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے. یہ خود کہہ رہا ہے. اگر اب خود یہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر آپ خود سوچئے یہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بندروں، کتوں اور سوروں سے بدتر. اللہ اکبر. خاص جو اللہ پر جھوٹ بولے اور ثابت ہو جائے. ایسا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے زمانے میں ایک شخص، عیسائی شخص، اس کا نام تھا عبداللہ اتھم. یہ مبلغ تھا جس نے 1893 عیسوی میں مرزا غلام احمد قادیانی سے امرتسر میں
مناظرہ کیا، اور جس میں مرزا غلام اس عیسائی کے ہاتھوں بری طرح ذلیل ہوا، ناکام ہوا۔ تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے مرزا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ شخص 15 ماہ میں مر جائے گا۔ اس عیسائی کے بارے میں کہا کہ یہ شخص 15 ماہ میں مر جائے گا۔ بھائیو آپ دیکھیے، اندازہ کرنا ہو تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو دیکھیے، ایک ایک پیشن گوئی آپ کی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک صدیق، ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید موجود ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ صدیق تھے، کو شہید نہیں کہا، وہ شہید نہیں ہوئے، اپنی موت مرے۔ اور اس میں عمر تھے، محراب میں ان کو قتل کیا گیا۔ اس کے اوپر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا یہ حسن، یہ سردار ہے، یصلح اللہ علی یدیہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 عظیم گروہ میں صلح کرائے گا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سیدنا معاویہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان صلح ہوئی۔ میرا یہ بیٹا حسین یہ شہید ہے، وہ شہید ہوئے۔ تو اب اس نے کہا کہ 15 مہینے میں مر جائے گا۔ مرزا نے یہ دعویٰ 5 جون 1893 کو کیا، اور اس کے 15 سے مطلب کہ موت کی آخری تاریخ 5 ستمبر 1894 یعنی یہ تاریخ تھی۔ اور جس وقت یہ بات کہی گئی بھائیوں 1893 میں 5 جون میں، اس وقت یہ عبداللہ ادہم 66 سال کا ایک بوڑھا شخص تھا، 66 سال۔ اور اس کے بارے میں مرزا کے الفاظ سنیے کہ ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، میں قادیانی بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا، میری بات کو غور سے سنیں، مسلمانوں سے بھی کہوں گا یہ بات آگے ان تک پہنچائیں، اپنے ایمان کو بھی قوی کریں اور ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے اگر آپ کی اس کوشش سے کوئی شخص دین کی طرف آ گیا تو دنیا کی دولتوں سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ خیر لک من حمر النعم، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، دنیا میں ذلت اور رسوائی سے بچ جائے گا۔ آپ تھوڑی کوشش تو کیجئے۔ تو آئیے مرزا غلام احمد کیا کہتا ہے جب میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور التجا کی کہ مجھ پر مدد نازل کر اور مجھ پر معاملہ ظاہر کر، تو اس اللہ نے مجھے بتلایا کہ جھوٹا مسیحی عبداللہ 15 ماہ کے اندر مر جائے گا، یعنی اللہ کی طرف سے بات تھی، پھر ہو گئی جیسے یہ کہہ رہا ہے۔ اگر اس نے سچائی کی طرف منہ نہ موڑا اور اگر یہ جھوٹا 5 جون 1893 سے ٹھیک 15 ماہ کے اندر نہ مرا، اور اگر یہ میرا دعویٰ سچا ثابت نہ ہوا تو میں ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ اب اس باتوں کو یاد رکھیے، کہہ رہے ہیں میں اگر یہ نہ مرا تو میں سزا کے لیے تیار ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا منہ کالا کر دیا جائے، اور میں کہتا ہوں اگر ہم ان کی کتابوں سے اس کو جھوٹا ثابت کر دیں تو کیا آپ ان جماعتوں کو چھوڑ دیں گے، ان پہ لعنت بھیجیں گے؟ سنیے آگے کہتا ہے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا جائے، میری گردن کو رسی سے باندھ کر مجھے پھانسی لگا دیا جائے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو میں نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا،
اور اس کا ہونا یقینی امر ہے۔ جنگ مقدس، جنگ مقدس یعنی مقدس جنگ، کوئی کتاب ہے اس کی، صفحہ نمبر 188 188۔ جب مرزا نے ایسی پیشن گوئی کی عیسائی کے خلاف اتنی زور و شور کے ساتھ، تو پورے ہندوستان میں عیسائیوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ پوری دنیا کے قادیانی بری طرح اس پیشن گوئی کے انتظار ہونے کے اس پیشن گوئی کے پورے ہونے کا انتظار کرنے لگ گئے، اور تو اور بعض مسلمان کے کان بھی اس پیشن گوئی کی طرف کھڑے ہو گئے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور کیا ہوا؟ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ تاریخ 5 ستمبر 1894 قریب آ رہی تھی، قادیانیوں کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے اور یہ بہت پریشان ہوئے، تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اب ملاحظہ کیجئے، یہ خود خط لکھتا ہے، پیارے بھائی رستم، خط مجھے مل چکا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خط ہے۔ اپنے خط میں اس کا ذکر کرتا ہے، کوئی رستم ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ پیارے بھائی تمہارا خط مجھے مل چکا ہے، چند دن رہ گئے ہیں اس پیشن گوئی کے پورا ہونے میں جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے۔ اللہ مسیح اس وقت فیروز پور میں، عبداللہ مسیح اس وقت فیروز پور میں ہے اور بالکل صحیح سالم ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم کمزور بندوں کو امتحان میں نہ ڈالے۔ تم اپنے شیخ کو بھی خط لکھو کہ دعا کریں۔ اب دعائیں کرا رہا ہے، پریشان ہو گیا۔ کیا دعا کرو کہ یہ مر جائے، عبداللہ اتہم مر جائے۔ یہ کہاں پر ملے گا میرے پیارے بھائیوں؟ نیچے غلام احمد قادیانی کا نام اس خط میں، مرزا غلام احمد کا خط رستم علی کے نام، مکاتیب احمدیہ، جلد نمبر 5 نمبر 3 صفحہ نمبر بہت ہی 128 یا 138۔ آخر کار 5 ستمبر کا دن گزر گیا اور عبداللہ اتھم اس کو موت نہیں آئی، وہ نہیں مرا۔ اب ان قادیانیوں کے کیا تھا؟ اگر ان کے اندر ذرا سی بھی عقل ہوتی، شعور ہوتا، غیرت ہوتی، حمیت ہوتی، تو مرزا کے الفاظ کی روشنی میں اس کا منہ کالا کر کے اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتے۔ اسی قابل تھا کہ تو کیوں ہمارا دین اور دنیا خراب کر رہا ہے۔ لیکن اس نے وہاں تعویلیں شروع کر دی۔ اور خود محمد علی خان مرزا، اس نے خط لکھا مرزا غلام احمد کو کہ آج 7 ستمبر ہو چکی ہے۔ اس نے خط لکھا مرزا غلام احمد کو کہ آج 7 ستمبر ہو چکی ہے اور جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ اب پیشن گوئی کی ہم کیا تعویل کریں؟ میرے خیال میں تو اس کی کوئی بھی تعویل نہیں کی جا سکتی ماں سوائے اس کے کہ آپ ان تمام باتوں پر سزاؤں کے لیے تیار رہیں جو خود آپ نے اپنے لیے مقرر کی تھی۔ دیکھ لیجئے، انہی میں سے ایک آدمی سچ کہہ رہا ہے اور اس کے لیے سزا مقرر کر رہا ہے۔ کہاں ملے گا یہ بات؟ کہاں ملے گی؟ محمد علی خان کا خط مرزا غلام احمد کے نام، مطبوعہ آئینہ حق نما از یعقوب علی، صفحہ نمبر 100 اور 101۔ اور بعض قادیانیوں نے ایک جھوٹ پر ایک اور جھوٹ بولا۔ انہوں نے لوگوں میں کیا پھیلا دیا کہ عبداللہ جو عیسائی ہو چکا ہے، عبداللہ
عیسائی ہو چکا اس لیے وہ نہیں مرا، اس کو موت نہیں آئی۔ تو عبداللہ اتھم اس نے خود اس بات کی تردید کی، اور 10 دن بعد مقررہ تاریخ سے، یعنی 15 ستمبر کو، 5 کو کہا تھا مرے گا، 15 کو اس نے وفادار اخبار اس زمانے میں جو تھا اس میں لکھا، میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے میرے بارے میں موت کی پیشن گوئی کی تھی، اور اس پیشن گوئی کو اپنی نبوت کے سچا یا جھوٹا ہونے کا معیار بھی قرار دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج 15 ستمبر ہے اور میں بالکل خیر اور خیریت سے ہوں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں نے عیسائیت چھوڑ دی ہے، تو کہتا ہے کہ میں عیسائیت کیونکہ چھوڑ چکا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں، اور اس وجہ سے بچ گیا ہوں، تو کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، میں آج تک عیسائی ہوں اور اپنی موت تک عیسائی رہوں گا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے مجھے عیسائی بنایا، قادیانی نہیں۔ وفادار اخبار، لاہور، 15 ستمبر 1894۔ او دنیا بھر کے قادیانیوں، پوری دنیا کے جہاں بھی رہتے ہو، اور مرزا غلام احمد کے بیٹوں اور اس کے خاندان والوں، کیا تمہارے لیے مرزا کی الفاظ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں؟ وہ کہتا یہ تو ممکن ہے کہ آسمان اور زمین جھڑ جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ میری پیشن گوئی بعین ہی اسی طرح پوری نہ ہو جس طرح میں نے کہا ہے۔ زمین آسمان جھڑ سکتے ہیں لیکن میری بات جھوٹ ہو سکتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں؟ جنگ مقدس، صفحہ نمبر 188۔ تو بھائیو، آپ نے ملاحظہ کیا کس طرح اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے عبداللہ اتھم کے 15 مہینے میں مر جائے گا، اور وہ نہیں مرا، اور اس نے باقاعدہ اس کی تردید کی، زندہ رہا۔